حاضرین جماعت، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے اور اس کی توفیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا اور جس قدر ہم سے ہو سکے وہ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عنایت فرما رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہمارے قیام و سیام کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کی جو بھی جائز خواہشات، جو بھی ضرورتیں ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان تمام کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معانی الاذکار یا دعاؤں اور اذکار کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے گزشتہ کل تسبیح کی فضیلت بیان کی گئی تھی، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا معنی و مطلب کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ اسی سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ تسبیح کے سلسلے میں احادیث میں بہت سارے صیغے وارد ہیں کہ سبحان اللہ سب سے معروف کلمہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے یہ کل آپ نے سنا ہے۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ پھر آپ جانتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایسے دو کلمے ہیں جو پڑھنے میں زبان پر بہت ہلکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں، لیکن وہ میزان میں جن میں اعمال کو تولا جاتا ہے وہ بہت بھاری، بہت ثقیل ہیں۔ بالکل اسی طرح سبحان اللہ کے ساتھ ساتھ اگر آپ اور 3 کلمات کو ملا لیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ذکر کیا ہے، اور وہی آج ہمارے اس نشست کا، اس بیٹھک کا موضوع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، کہ سارے جو اذکار ہیں، سارے جو بھی کلام ہیں، سب سے بہترین کلام جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کہا وہ 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا ان اللہ اصطفى من الکلام اربع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 کلمات کو منتخب کر لیا ہے۔ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سلیکٹڈ ہیں، کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جماعت سے فرمایا خذوا جنتکم، کہ تم اپنے ڈھالوں کو لے لو، اپنی شیلڈ لے لو ہاتھ میں۔ صحابہ اکرام نے کہا من عدو قد حضر، اللہ کے رسول کا دشمن آ چکا ہے کہ ہم اپنی ڈھالوں کو لے لیں اور اپنے آپ کے بچاؤ کا سامان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل جنتکم من النار، بلکہ یہ دشمن نہیں بلکہ کل قیامت کے دن کی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کے ڈھال اپنے ہاتھوں میں لے لو اور اپنے آپ کو بچا لو۔ پھر کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دراصل جہنم کی آگ سے آپ کے لیے ڈھال کا کام کرتی ہے، آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہیں۔ اور اسی روایت میں منجیات کا بھی لقب دیا کہ یہ نجات دینے والی ہیں، بچانے والی اور حفاظت کرنے والی ہیں۔ پھر کہا ہن الباقیات الصالحات، یہی وہ چیزیں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، یعنی جو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا اہتمام کرے گا تو اس کا ثواب ہمیشہ باقی رہے گا اور کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ پھر ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ینعطفن حول العرش، کہا یہ 4 کلمات اللہ کے عرش کے ارد گرد اطراف میں گھومتی ہیں، کہا لہو دوی کدوی النحل، کہ جس طرح شہد کی مکھی آواز نکالتی ہے، بھن بھناتی ہے، بالکل اسی طرح ان 4 کلمات کی بھی آواز ہوگی اور یہ عرش کے چاروں طرف، عرش کے اطراف میں چکر لگاتے ہوئے بھن بھنا رہی ہوں گی، اور کیا کہہ رہی ہوں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تذکر بصاحبہا او تذکر بصاحبہا، کہ وہ اپنے پڑھنے والے کا نام اللہ کے سامنے ذکر کریں گی، وہ اپنے پڑھنے والے کا ذکر کر رہی ہوگی، اپنے پڑھنے والے کو یاد کر رہی ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت و اہمیت کی بات ہے کہ جن کلمات کا ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تہلیل بیان کرتے ہوئے، وہ کلمات خود اللہ رب العالمین کے عرش کے اطراف ان پڑھنے والوں کا، میرا اور آپ کا نام لے کر ذکر کر رہی ہوں گی، تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح اسراء و معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں اسراء و معراج پر گیا تو میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اقرأ امتک،
علیہ من السلام کہ آپ اپنی امت کو میری جانب سے سلام پیش کیجئے اور ان سے کہیے کہ جو جنت کی زمین ہے، جنت کی جو زمین ہے بالکل ہموار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا طیبۃ التربہ کہ اس کی جو مٹی ہے بہت پاک ہے، اور پھر کہا کہ یہاں پر جو زمین ہموار ہے اور اس کا پانی اتنا میٹھا ہے تو پھر آپ کے لیے کھیتی کرنے کے لیے، شجر کاری کرنے کے لیے، پودا لگانے کے سارے اسباب مہیا ہیں۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کی زمین اپنے نام الاٹ کریں اور وہاں پر اپنے نام کا پودا لگائیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ پڑھیں، آپ کے نام کا درخت، آپ کے نام کا پودا جنت کی جو ہے سرسبز و شاداب زمین میں لگایا جائے گا۔ تو یہ سارے فضائل بہت سارے وارد ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ تسبیح کے ساتھ ساتھ تحمید اور یہ تحلیل اور اللہ اکبر یہ کہنا یہ بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ یہ تو بات ہو گئی فضیلت و اہمیت کی۔ جہاں تک بات ہے اس کے معنی و مطلب کی تو کل ہمارے سامنے تسبیح کا معنی آ گیا کہ اللہ کی تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر بھی اللہ کی شان میں گستاخیاں، بے ادبیاں اور کمیاں پیش کی جاتی ہیں، سب سے پہلی بات تو ان تمام کمیوں سے، کجیوں سے، غلطیوں اور کمزوریوں سے اللہ کی ذات کو پاک و صاف قرار دینا ہے۔ اور یہ مومن بندے کا شعار اور اس کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایسے کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کو ہر قسم کی کمی سے پاک و صاف اور پاک قرار دیتا ہے۔ تو یہ تو تسبیح ہو گئی۔ اور تحمید اللہ کا حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور اللہ کی تعریف آپ جانتے ہیں یہ تسبیح ہو یا تحمید ہو یا لا الہ الا اللہ کہنا ہو یا اللہ اکبر ہو، ان تمام کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ جو بھی عبادت لے لیں آپ کو سبحان اللہ وہاں نظر آئے گا، الحمدللہ اس میں نظر آئے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، سوچیں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، کتنی مرتبہ سبحان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کتنی مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اور پھر حج کے موقع پر ہو، طواف کے موقع پر ہو، کہاں کہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اسی لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 کلمات کو منتخب کر لیا ہے، اور یہ منتخب کردہ اللہ کے کلمات ہر عبادت میں آپ کو جا بجا بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسندیدہ ہے۔ اور اللہ کی حمد اور تعریف تو اٹھتے بیٹھتے ہونی بھی چاہیے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر۔ ویسے ہی اللہ رب العالمین کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کرتا رہیں، لیکن پھر اللہ کی نعمتیں بھی اس قدر ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کون سی نعمت اللہ نے ہمیں نہیں دی؟ اور اللہ کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اگر اللہ پکڑنے پر آئے تو ہماری معمولی سی غلطی پہ اگر وہیں پر سزا دے دے تو پھر ہماری کیا اوقات کہ ہم اس سزا سے بچ سکیں، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری غلطیوں پہ چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، احسان فرماتا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہمیں مہلتیں دیتا ہے، اور پھر جب اللہ کے پاس گناہ کرنے کے بعد پلٹ کر آتے ہیں تو وہ پروردگار اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں واپس لے لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر جس قدر ہم بجا لائیں، جس قدر الحمدللہ الحمدللہ کہیں اس قدر کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، کہ سبحان اللہ میزان کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، الحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان کا جو بھی خلا ہے ان تمام چیزوں کو بھر دیتی ہے، الحمدللہ۔ پھر کہا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سب سے پہلی بات تو یہ گواہی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اس کے سوا عبادت کرنے کے لائق کوئی نہیں اس پوری کائنات میں، اس پوری سرزمین میں۔ اور پھر یہ مومن کی پہچان ہے، اور یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا لوگو ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے، یہ ہماری دعوت ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ سارے نبیوں کا میسج ہے جو ساری کائنات اور ساری انسانیت کو دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، سچا معبود کوئی نہیں۔ لا الہ پہلے تمام معبودوں کی، سارے جھوٹے خداؤں کی نفی کی گئی، کہا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر کہا اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی ہے اللہ کی ذات، اللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ تو ہم اللہ اکبر جو ہے تکبیر تحریمہ میں کہتے ہیں، جھکتے ہیں اللہ اکبر، اٹھتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدوں سے اٹھ کر پھر واپس جاتے ہیں اللہ اکبر کی گردان لگاتے ہیں، مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر۔ کیا میں نے اور آپ نے اللہ اکبر کا معنی و مطلب سمجھا؟ اور یاد رکھیے اسے صرف سمجھنا نہیں ہے، اسے محسوس کرنا ہے کہ اللہ اکبر یعنی اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی
کوئی نہیں. بڑے بڑے آئے, بڑے بڑے گئے, بڑے بڑے بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہوں کا شہنشاہ میرا اور آپ کا رب ہے. اور اس کی عظمت و جلالت کو محسوس کرنے کے لیے اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے. لہٰذا جب کبھی موقع آئے آپ کو توحید کے بارے میں, اللہ کی ذات کے بارے میں, اس کی اسماء و صفات کے بارے میں علماء کے جب کبھی پروگرام ہوتے ہیں تو مجھے اور آپ کو شریک ہونا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے, اللہ کی ذات کتنی جلیل القدر ہے. یہ مجھے اور آپ کو معلوم کرنا چاہیے, کیونکہ جب علم آئے گا, جب معلومات ہوں گی, تبھی ہم اس کو بہتر طریقے سے محسوس کر سکیں گے کہ اللہ کی ذات کس قدر عظیم ہے, اللہ کی ذات کس قدر اکبر ہے, اللہ کی ذات کس قدر جو ہے شان و جلالت والی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب آخری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے. آپ نے فرمایا من یکفینی, کہ بھئی کون ہے جو ان کی ذمہ داری لے گا میری جانب سے. حضرت طلحہ, ابو طلحہ کوئی ایک صحابی اللہ کے رسول کے آگے آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ان کی مہمان نوازی کی ذمہ داری لیتا ہوں. وہ انہیں گھر لے کر گئے. وہ تینوں صحابی, وہ تینوں آدمی جو آئے تھے, موقع بموقع جب کبھی جنگ کا موقع آیا تو اس میں سے ایک شہید ہو گیا. پھر جب دوسرا جنگ کا موقع آیا تو دوسرا شہید ہو گیا. پھر ایک تیسرا آدمی وہیں گھر پر جو ہے بستر پر اس کا انتقال ہو گیا. جو صحابی میزبان تھے, مہمان نوازی کر رہے تھے, انہوں نے کچھ عرصے کے بعد ان تینوں کو جو ہے جنت میں, خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں. لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ جو آدمی اپنے بستر پر انتقال کر گیا اس کا درجہ بڑا ہے, وہ زیادہ جو ہے بڑے درجے میں. انہیں تعجب ہوا اور صبح آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی تعجب کی یا نکیر کی بات نہیں. آپ نے فرمایا جو آدمی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کلمات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتا ہے, اور پھر اس اہتمام کے ساتھ اس کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے, اسے زیادہ عمر دی جاتی ہے, اس کی مہلت زیادہ ملتی ہے, تو پھر جتنی زیادہ بڑی عمر ہوگی اور جتنا زیادہ وہ ان کلمات کا اہتمام کرے گا تو پھر اس کا ثواب اتنا اور اس کے درجات اتنے. لہٰذا جو پہلے شہید ہو گئے ان کی عمر کم تھی, شہید ہو گئے چلے گئے اللہ کے پاس, لیکن جن کی عمر زیادہ تھی, جنہیں زیادہ موقع ملا عمل کرنے کا, انہوں نے زیادہ اہتمام کیا اور اللہ کے پاس زیادہ ثواب, زیادہ اجر اور زیادہ درجات کے مستحق ہوئے. لہٰذا میرے اور آپ کے لیے یہ رمضان کا موقع کس قدر مبارک مہینہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کی عادی بنائیں, اس بات کی عادت ڈالیں کہ میں اور آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سب سے پہلے تو اللہ کا ذکر کریں, اور پھر اللہ کے ذکر کرنے میں اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ کون سا ذکر زیادہ افضل ہے, کون سا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں اس بات کی رہنمائی ملتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ بہتر, یہ زیادہ بہترین ہے. تاکہ ہم, کل ایک صاحب نے سوال کیا کہ کون سا ذکر کس کو زیادہ ہم جو ہے منتخب کریں, کس کو زیادہ چوز کریں, یا کون سے اعمال ہے جس کو. میں نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا مہینہ ہے, ایسا مبارک مہینہ ہے کہ آپ کے لیے جو ہے سیل لگا ہوا ہے, آپ کیوں چھوڑتے ہیں کوئی ایسی چیز. ہر چیز پہ لپکیے, ہر چیز حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. نمازیں تو ہو ہی رہی ہیں, قیام اللیل کی بھی آپ کو توفیق ملتی ہے, قرآن کی قرات اور قرآن کی تلاوت کی بھی آپ کو توفیق ملتی ہے, اذکار کی بھی آپ کو توفیق ملتی ہے. جس قدر زیادہ ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کیجیے. تو میرے اور آپ کے لیے یہ پھر آفر ہے, یہ سیل لگا ہوا ہے, تو کوئی چیز ہم کیوں چھوڑیں اور اچھی سی اچھی چیز پر جو ہے لپکیں. یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ کی رحمتیں بڑھتی ہیں, لٹتی ہیں, تقسیم ہوتی ہیں وافر مقدار میں. فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جو خیر حاصل کرنے والا ہے وہ آئے خیر حاصل کرے, اور جو برائیوں سے بچنے والا ہے کم از کم اب تو وہ برائیوں سے بچ جائے اور اس مہینے میں برائی سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بن جائے. آپ کے سامنے یہ 4 کلمات پیش کیے گئے ہیں. آپ سے گزارش ہے, درخواست ہے کہ جس قدر ہو سکے ان 4 کلمات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا, ہمارے درجات بلند فرمائے گا, جہنم سے جو ہے ہماری ڈھال بننے میں ہماری مدد فرمائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے درجات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس بلند فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور قول و عمل میں اخلاص نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.